انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا. یہ اشرف المخلوقات اس لیے نہیں بنایا کہ انسان جسمانی اعتبار سے مثلاً حیوان سے بہتر. جسم میں حیوان مجھ سے زیادہ تھا، قوت دید، قوت بینائی حیوان کی مجھ سے زیادہ مشکل. سردیوں میں اسے کسی کوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، گرمیوں میں وہ کسی ایسی کا محتاج نہیں ہوتا. قوت مدافعت حیوان کا مجھ سے زیادہ ہے. اس بنیاد پہ بولا کہ انسان اشرف المخلوقات. اصلاً وہ کون سی چیز ہے کہ جس پہ میں آج اتنا ناز کرتا ہوں کہ سارے حیوانات میری خدمت میں، بلکہ کائنات کا جز آپ دیکھیں تو گویا انسان کی خدمت میں لگا ہوگا. جہاز انسان بناتا ہے، گاڑیاں انسان بناتا ہے، ٹیکنالوجی انسان بناتا ہے. اسی امام بارگاہ کو دیکھ لیں کہ آپ نے اس کائنات کی کتنی چیزوں کو اپنی خدمت پہ لگایا ہو. مثلاً یہ ممبر ہے، لکڑی کا ہے یا لوہے کا، آپ نے اسے اپنی خدمت میں لگایا. یہ چھت آپ دیکھیں، آپ نے لوہے کو لوہے سے جوڑا اور آپ نے ایک چھت بنائی، لوہا آپ کی خدمت میں. یہ لائٹ، یہ روشنی جو آپ دیکھ رہے ہیں، کن ٹیکنالوجیز کے ذریعے سے آپ نے بجلی کو بنایا اور پھر اس لائٹ کو انسان اپنی خدمت میں استعمال کر رہا ہے. یہی قالین و قالیچے جو آپ کی قدموں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، اسی کپاس سے آپ نے دھاگا بنایا، دھاگے سے کپڑا بنایا، قالین بنائے. گویا انسان ہر چیز کو اپنی خدمت میں لے رہا. لیکن کتنے اتنے حیوانات ہیں جو کائنات کی چیزوں سے فائدہ لیتے ہیں. 1000 سال پہلے جیسے گدھا زندگی گزارتا تھا، آج بھی ویسے ہی گزارتا. 1000 سال پہلے جو چڑیا گھونسلہ بناتی تھی، آج بھی ویسا ہی بنا. 10,000 سال پہلے مثلا جیسے شیر زندگی گزارتا تھا، آج بھی ویسے ہی گزارتا. یہ نہیں کہ 10,000 ایئرز اگو جو شیر زندگی گزارتا تھا بہت مثلا اولڈ مائنڈڈ تھا یا زندگی میں کوئی ترقی نہیں تھی، لیکن آج کا شیر مثلا بڑی لگژری لائف اسٹائل میں زندگی گزارتا ہے. وہی جنگل، وہی زمین، وہی سورج، وہی شکار، اسی طریقے سے وہ زندگی گزار رہا. لیکن انسان جو 1000 سال پہلے تھا، آج ویسا لباس نہیں ہے. 1000 سال پہلے جو فیسلٹیز نہیں تھیں، آج وہ انسان کے پاس موجود ہیں. شاید اس زمانے میں آسٹریلیا تک آنے کے لیے انسان کو کئی مہینے لگ جاتے تھے، لیکن آج آپ ایک جہاز پہ بیٹھتے ہو 10-11 گھنٹے میں، 15 گھنٹے میں اتنی طویل مسافت کو آپ طے کر دیتے ہو. اس زمانے میں لوگ کشتیوں پہ حج پہ جاتے تھے، یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جناب جا رہے ہیں، واپس بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. رسول خدا کے والد گرامی کا واقعہ، سفر پہ جاتے ہیں، سفر میں ہی زندگی چلی جاتی ہے. 6 مہینہ حج کا سفر ہوتا تھا. لوگ پیدل جاتے تھے، کشتیوں پہ جاتے تھے، اتنا لمبا سفر طے کرتے تھے. لیکن آج کا انسان دیکھیں بڑے سکون سے جہاز پہ بیٹھتا ہے، 2 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں مثلا مڈل ایسٹ سے وہ سعودی عرب پہنچ جاتا ہے. عراق کا سفر کرنا ہو، کتنی آسانی سے آپ کربلا معلیٰ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ انسان ڈے بہ ڈے کیا کر رہا ہے؟ ترقی کر رہا ہے. لیکن کس چیز کے ذریعے سے ترقی کر رہا ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جو انسان کو پرفیکشن دے رہی ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جو انسان کو کمال دے رہی ہے؟ فرمایا وہ تمہارا مائنڈ ہے، وہ تمہارا برین ہے، وہ تمہاری عقل ہے. عقل کی وجہ سے انسان بنا، صرف قوت تکلم کی وجہ سے نہیں. ورنہ کئی ایسے طوطے ہیں جو تقریباً 4000، کچھ طوطے 2000، کچھ طوطے 500 ورڈز کو یاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ اس طوطے کو جو سکھاؤ گے وہ بولتا ہے. بسم اللہ پڑھاؤ، بسم اللہ پڑھے گا. کسی کو برا بھلا کہنا سکھاؤ تو وہ بولے گا. تو ورڈز کو یاد کرنا اور ورڈز کو بولنا یہ بھی کمال نہیں ہے. کمال انسان یہ ہے کہ طوطے کو جو سکھایا جاتا ہے طوطا وہی بولتا ہے. لیکن انسان الفابیٹ سیکھتا ہے، ABC سیکھتا ہے، الف بے تے سی سیکھتا ہے، اور اس الف بے تے کو سیکھنے کے بعد خود انسان ورڈز کو کریٹ کرتا ہے. طوطا 1 گھنٹے کی تقریر نہیں کر سکتا، آدھا گھنٹہ اس کی کریشن نہیں. لیکن مثلا اگر میں ممبر پر بیٹھ کر آپ سے باتیں کر رہا ہوں
تو یہ میرے مائنڈ کی کریشن ہے کہ میں ورڈز تو بنا رہا ہوں اور اسی ٹائم بنا رہا ہوں. یہ نہیں کہ انسان رٹا لگا کہ آپ کے سامنے کوئی باتیں کرے, یہیں پہ آپ کوئی سوال کرو گے آپ کو ایک جواب ملے گا. کیا آپ سن رہے ہو؟ آپ جو الفاظ آپ کے ذہن میں جا رہے ہیں, جو آپ اپنی تھنکنگ سے سوچ رہے ہو اور الفاظ کے ذریعے سے تصویروں کو بنا رہے ہو, یہ ساری کس کی کریشن ہے؟ آپ کے مائنڈ کی کریشن ہے. تو فرمایا انسان ہے اپنے برین کی وجہ سے, انسان ہے اپنے عقل کی وجہ سے. اب اس عقل کو بچانے کے لیے خدا نے شریعت کا راستہ بنایا. فرمایا انسان کو نہیں پتا, مثلا آپ گدھے کی گردن میں ہیرا ڈال دو, گدھے کو کیا پتا کہ ہیرے کی قیمت کیا ہوتی ہے. اب بچے کے ہاتھ میں سونا دے دو, بچے کو کیا پتا کہ سونا کیا ہوتا ہے. اسی طرح خدا نے عظیم ترین قیمتی ترین چیز انسان کو دی, جس کا نام کیا تھا؟ عقل تھا, جس کا نام کیا تھا؟ برین تھا. اب فرمایا عقل کی حفاظت کے لیے میں تجھے ایک اور چیز دے رہا ہوں اور اس کا نام ہے شریعت. شریعت حفاظت کرتی ہے عقل کی. اے انسان تجھے حدود الہی میں رہنا سکھا رہا ہوں. اگر عقل کو بلندیوں تک لے جانا چاہتے ہو تو شریعت کے راستوں پہ چلو. اب مثلا اسلام میں شراب حرام ہے. شراب کس کو نقصان دیتی ہے؟ انسان کے برین کو نقصان دیتی ہے. شراب کس کو نقصان دیتی ہے؟ انسان کی سوچ کو نقصان دیتی ہے. شراب کس کو نقصان دیتی ہے؟ انسان کی فکر کو نقصان دیتی ہے. بس ہم نے ایک سفر ہم انگلینڈ کی طرف گئے تھے گلاسکو سٹی میں, تو ہم نے کیا دیکھا, ایک ہوٹل میں مجلس کے لیے رکے تو انہوں نے ہوٹل بک کیا. اب جب ہوٹل میں انٹری ہوئی ہماری تو ہم نے کیا دیکھا کہ بڑے بڑے سوٹ پینٹ ٹائی وائی لگا کے ایسے لگ رہا تھا کوئی پروفیسر ہے, کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے, کوئی بہت بڑا ٹائکون ہے. بڑے بڑے قسم کے لوگ تھے. میں نے کہا بڑا رش ہے آج. کہہ رہے مولانا آج ان کی محفل ہے. ہم مجلس پہ چلے گئے. رات کے 12:30-1 بجے پھر دوبارہ ہمارا ہوٹل پہ جانا ہوا. اب وہی لوگ جو بڑے تمیز, بڑے سویلائز, بڑے مہذب, بڑے بہترین کپڑے پہنے ہوئے, بڑے ادب سے سر آپ آئیے آپ بیٹھیے باتیں کر رہے تھے. اب اسی ہوٹل میں کیا دیکھا, کوئی لوبی پہ گرا ہوا ہے, کوئی زمین پہ گرا ہوا ہے, کوئی صوفے پہ گرا ہوا ہے. میں نے کہا ان کو کیا ہوا؟ کہ مولانا یہ شراب پی کے ٹوٹ ہو کے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں, اب صبح تک ان کی یہی حالت ہوگی. یعنی انسان اپنی کرامت کو کھو بیٹھے, اپنے وقار کو کھو بیٹھے, اپنے علم کو کھو بیٹھے, یہ پتا بھی نہ لگے کہ میں کہاں ہوں. اور صبح جب اٹھتے ہیں ان کو یاد بھی نہیں کہ رات ہم کہاں پر تھے. کسی کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں, کوئی الٹیاں کر رہا ہوتا ہے, کسی کی نجاست میں کپڑے ہو جاتے ہیں. مطلب جو شرافت انسانی تھی, جو کرامت انسانی تھی, انسان اس کو بھول جاتا ہے. نشے کی حالت میں کس کے ساتھ رشتہ بنا رہا ہے اسے یہ بھی پتا نہیں ہوتا, کس کو کیا بول رہا ہے اسے یہ بھی پتا نہیں ہوتا. اگر اس عالم میں اس کی ریکارڈنگ کی جائے اور جب ہوش میں آ جائے اس کی ریکارڈنگ کو دکھایا جائے تو یہ اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نشے میں کیا کہہ رہا تھا, میں نشے میں کیا بول رہا تھا. وہ اگر خاتون ہو اسے نہیں پتا ہوتا کہ کس کے ساتھ رشتہ بنا رہی ہوں, وہ اگر مرد ہو اسے نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو خدا کہتا ہے انسان میں نے تجھے قدرت عقل سے نوازا ہے, میں نہیں چاہتا ہر وہ چیز جو تمہاری عقل کو نقصان دے گی میں نے اسے حرام قرار دیا ہے. لہذا تم جو بھی کرو حالت ہوش میں کرو. یہ بالکل ایسے ہے کہ عقل ایک ہتھیار کی مانند ہے, بڑا طاقتور ہتھیار ہے. اگر یہ ہتھیار بچے کو دیا جائے وہ اس سے گولی مار کے کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے. اگر یہ ہتھیار کسی نشئی کو دیا جائے وہ گولی مار کے کسی کو مار بھی سکتا ہے. تو فرمایا اس ہتھیار کو اگر چلانا ہے تو ہوش کی حالت میں چلاؤ. اگر تم ہوش کی حالت میں نہیں ہوگے تو یہ ہتھیار تم سے غلط کام بھی کروائے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی درندہ ترین حیوان بھی اگر درندگی پہ آتا ہے تو کتنے حیوانوں کو مارتا ہے؟ 500 حیوانوں کو مارے گا, 300 حیوانوں کو مارے گا. لیکن انسان جب درندگی پہ اتر آتا ہے تو ایک انسان 65,000 لوگوں کو مار دیتا ہے. ایک ایٹم بم کا بٹن دبانا ہوتا ہے, ایک انسان 95,000 لوگوں کو مار دیتا ہے, ایک بٹن کا دبانا ہوتا ہے. تو انسان جب ہوش کو کھو بیٹھتا ہے تو کمپلیٹ درندہ بن جاتا ہے. تبھی اللہ کی آواز آتی ہے کہ اے انسان جب تو درجہ انسانیت سے گرتا ہے تو حیوان بن جاتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے نہیں حیوان نہیں بلکہ حیوان سے بدتر بن جاتا ہے, کیونکہ میں نے حیوان کو وہ طاقت نہیں دی جو میں نے تجھے طاقت دی ہے. تو عقل ایک ہتھیار ہے, اس ہتھیار کو چلانا کون سکھائے گا؟ پروردگار عالم سکھائے گا. اور یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان اسی ہتھیار کو چلانے کی ٹریننگ کا مہینہ ہے.